بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگان دین، گزشتہ جمعہ میں سورہ حجرات میں ایک معاشرے کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے جو اصول بیان فرمائے ہیں اس پر گفتگو ہو رہی تھی، اور بتایا تھا کہ آسمان سے جو 114 صورتیں نازل ہوئی ہے اس کی ترتیب میں اس صورت کا نمبر 49واں ہے، اور قرآن کریم میں 114 صورتیں جس ترتیب سے لکھی گئی ہے اس حساب سے اس صورت کا نمبر 108واں نمبر ہے، اور یہ 26ویں پارے کی چوتھے نمبر کی صورت ہے. اور قرآن کریم کی ہر آیت اوپر اور نیچے والی آیت سے جڑی ہوئی ہے، ایسے ہی ہر صورت اپنے پہلے والی اور بعد والی صورت سے بھی جڑی ہوئی ہے. سورہ حجرات سے پہلے سورہ فتح ہے، وہ مناسبت میں نے گزشتہ بھی بیان کر دی تھی. ایک دوسری مناسبت مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ سورہ فتح کے اخیر میں صحابہ کرام کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. صحابہ کرام کے اوصاف بیان فرمانے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ ان سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے. یہ سورہ فتح کی آخری آیت کا خلاصہ، اور سورہ حجرات کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے متنبہ کر دیا ہے کہ کہیں تم سے ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اجر عظیم کا جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ وعدے کے تم مستحق نہ ہو سکو. اس لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ بے خوف نہیں رکھنا چاہیے. وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ایمان والا مغفرت اور اجر عظیم کے وعدے سے محروم ہو سکتا ہے، اس کا بیان سورہ حجرات کے شروع میں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو سر آنکھوں پر رکھو، صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے اعمال سے. یہ پہلا پیغام ہے سورہ حجرات کا. اور جب یہ پیغام صحابہ کرام کو سنایا گیا تو صحابہ کرام کا تو مزاج تھا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آ گئی پھر اپنے جذبات کو ان کے لیے قربان کرنا بہت آسان ہو جاتا تھا. قبیلہ بنو تمیم کا وفد آیا، ان کے بارے میں حضرات شیخین کے بارے میں اختلاف ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ ان کا امیر حضرت قعقاع بن معبد کو متعین کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اقرع بن حابس کو متعین کیا جائے. بس یہی بات ذرا بلند آواز سے ہونے لگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. تو قرآن کریم نے کہا کہ تم اپنے اعتبار سے کیوں فیصلہ کرتے ہو جب تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. بس کیا تھا، یہ آواز بلند ہو گئی اور اللہ کی طرف سے تھوڑی سی تنبیہ آ گئی قرآن میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی
کہ میں زندگی پر اس انداز سے بات کروں گا جیسا آدمی سرگوشی کرتا ہے، یعنی کان میں بات کہتا ہے، میں اتنی آواز سے بات کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تو یہ عادت بن گئی کہ اتنی آہستہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار پوچھنا پڑ رہا ہے کہ عمر آپ کیا فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی جن کی فطری آواز بلند تھی، بہت سے لوگوں کی آواز اتنی بلند ہوتی ہے بات کرتے تو بھی لگتا ہے جھگڑا کر رہے، تو وہ تو اپنے گھر میں بیٹھ گئے، حضور کی مجلس میں بھی نہیں جاتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کے سامنے میری آواز بلند ہو جائے اور میرے سارے اعمال بیکار ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا، یہ مزاج ہمارا بننا چاہیے۔ زندگی میں بے شمار معاملات ایسے پیش آتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکموں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، خاص طور پر رسم و رواجات کے معاملات، اس میں اللہ کے احکام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگیوں میں آنے چاہیے، چھوٹنے نہیں چاہیے۔ جب قرآن کریم کے 4 پارے کی پہلی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کے اعلی مقام پر تم اس وقت پہنچ سکتے ہو جب تم اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں قربان کرو۔ یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، فوراً آئے۔ مسجد نبوی کے سامنے اریحہ نام کا ایک باغ تھا ان کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کنویں کا میٹھا پانی ہمیشہ نوش فرمایا کرتے تھے۔ کہا یا رسول اللہ، یہ آیت نازل ہوئی ہے، میں نیکی کے سب سے اعلیٰ درجے کو پہنچنا چاہتا ہوں اور میرے مال میں سے سب سے پسندیدہ مال اللہ کے لیے میں قربان کرتا ہوں آپ کے حوالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ، تم نے تو کمال کر دیا، اور کہا کہ اپنے رشتہ داروں کے درمیان اس کو تقسیم کرو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی آیت سن کر کے آئے، کہا یا رسول اللہ، میرے پاس ایک بہترین گھوڑا ہے اور سب سے زیادہ پسند ہے مجھے، میں یہ آیت سن کر کے اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے حضرت اسامہ کو بلایا اور کہا کہ یہ تم کو ہدیہ۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل شکنی ہوئی، کہا یا رسول اللہ، میرا مال میرے گھر میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تو دگنا ثواب ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں پر، اپنے اہل و عیال پر صدقے کی نیت سے آپ خرچ کرو، اس پر تو دگنا ثواب ہے۔ بسا اوقات ہم دور کے لوگوں کو تو یاد رکھتے ہیں مگر اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، اس میں دگنا ثواب ہے۔ اس لیے زکوٰۃ میں بھی سب سے پہلے یہی حکم بتایا گیا، اپنے رشتہ داروں میں جو زکوٰۃ کے مستحق ہے ان کو دینے میں دگنا ثواب ہے، ایک رشتہ داری کا اور دوسرا زکوٰۃ کی ادائیگی کا، تو ان کا پہلے خیال رکھنا چاہیے۔ خیر، یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ گیا، فوراً اس پر عمل شروع۔ دوسرا اصول اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جس معاشرے میں افواہوں پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور تحقیقات کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، وہ بسا اوقات ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ جس کے بعد میں شرمندگی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے سماج میں کسی کے متعلق اگر کوئی بات پھیل جائے، بجائے اس کو اپنی زبان سے اس کو آگے بڑھایا جائے، پہلے اس کی تحقیق کر لی جائے۔ کتنی بڑی مصیبت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رونما ہو سکتی تھی، جس کا تذکرہ میں نے گزشتہ جمعہ میں کیا تھا کہ ایک قبیلہ بنو تمیم کے صاحب آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، انہوں نے اسلام قبول کیا، نماز کی بھی دعوت دی اور زکوٰۃ کی بھی دعوت دی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کو مسلمان بناؤں گا اور ان کی زکوٰۃ وصول کروں گا، آپ اتنے دنوں کے بعد کسی صاحب کو قاصد کو ہمارے پاس بھیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا بھی، لیکن وہ راستے میں یہ سمجھے کہ یہ پورا قافلہ نکل رہا ہے تو میری پرانی دشمنی ہے، تو میرے قتل کے ارادے سے نکل رہا ہے۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کرائی اور ایک بڑی مصیبت ٹل گئی۔ تو اس قرآن کی آیت میں بتایا گیا کہ سب سے پہلے کسی بات کو پھیلانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے،
کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے، جو سنا شیئر کر دیا۔ آج مسلمانوں میں بس شیئر کرو شیئر کرو شیئر کرو، اور کوئی نہیں، اس کو خوب شیئر کرو۔ اس لیے سب سے پہلے اس معاملے کی پہلے تحقیق ہونی چاہیے۔ آج معتبر لوگوں میں بھی یہ بات ہے، بس ایک بات آئی، اس کی تحقیق کیے بغیر آگے روانہ ہو گئی، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک معمولی بات فتنے کی شکل اختیار کر جاتی ہے، اور محبت کی ساری دیواریں گر جاتی ہیں، اور نفرت کی آہنی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد 6 برائیاں 2 آیتوں میں ذکر کی گئی ہیں۔ جس معاشرے کے اندر یہ 6 برائیاں ہوگی، اس معاشرے میں کبھی محبت پھیل نہیں سکتی۔ ان 6 برائیوں میں سے سب سے پہلی برائی ایسا مذاق کرنا جس کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف پہنچے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى، اس میں تمسخر کا تذکرہ ہے۔ دوسری چیز آگے بیان فرمائی، لوگوں کی عیب جوئی اور عیب بیان کرنا، یہ دوسرے نمبر کی بیماری ہے۔ تیسرے نمبر کی بیماری لوگوں کا نام رکھنا، یہ ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے محبت کی دیواروں میں دراڑیں پڑ جاتی۔ چوتھے نمبر پر فرمایا بدگمانی، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگو، ایک دوسرے کے لیے CCTV کیمرہ مت بنو۔ آگے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ یہ 6 بیماریاں ایسی ہیں کہ جس معاشرے کے اندر ہوگی وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ان میں سے ہم ایک بیماری پر آج بات کریں گے، مذاق۔ مذاق کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے، مذاق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک مذاق جائز کی حد میں آتا ہے، اور ایک مذاق ناجائز بلکہ حرام تک ہے، اور اس کی سخت وجہ یہ بتائی کہ معاشرہ تباہی کے دہانے پر چلا جاتا ہے۔ وہ مذاق جس میں جھوٹ نہ ہو اور سامنے والے کا دل نہ دکھے، ایسے مذاق کی اجازت ہے۔ اور یہ مذاق خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ عادت شریفہ تھی، آپ ہمیشہ مسکراتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کبھی کھل کھلا کر آپ نہیں ہنسے، مگر ہمیشہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کے لیے 50 دن کا بائیکاٹ بھی ہوا، مگر وہ فرماتے جب پہلی ملاقات کے لیے میں گیا تو آپ ایسا مسکرائے جیسا ناراضگی کا مسکرانا، مطلب مسکراہٹ اس وقت نہیں ہے مگر ناراضگی کا مسکرانا، مطلب دل سے خوش نہیں تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیہات کے رہنے والے صحابی تھے، جب بھی دیہات سے آتے تھے وہاں کی سبزیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیے میں لایا کرتے تھے، اور جب مدینہ سے وہ جاتے تھے تو حضور شہر کی چیزیں ان کو تحفے میں دیتے تھے، اتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ دیہات سے سبزی لا کر کے شہر میں بیچ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے پیچھے سے آئے اور ان کے دونوں ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے گھبرا گئے کہ کون ہے جو میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ رہا، لیکن پتا چلا کہ یہ بالکل روئی جیسے نرم ہاتھ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہیں۔ وہ سمجھ گئے تو اپنی پشت کو حضور کے سینے سے لگا دیا، اور تھوڑی دیر کے لیے چپکے رہے گا، زندگی میں ایسا موقع کب ملے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے بازار میں، میں یشتری ھذا الغلام، اس غلام کو کون خریدے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنی زبان سے کہہ دے اس غلام کو کون خریدے گا، وہ تو سچا غلام ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جو اس غلام کو خریدے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ مطلب میری کیا حیثیت ہے، میں ایک دیہات کا رہنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری قدر و قیمت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ تو یہ مذاق آپ نے فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آپ کے پاس آئی، کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی
یہ کہہ کر آپ گھر سے نماز کے لیے روانہ ہو گئے. اب یہ بوڑھی عورت تو چوکھٹ پر بیٹھ کر کے رونے لگ گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا مصیبت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. حضور نماز سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو وہ عورت رو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بوڑھی عورت بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ہم ساری عورتوں کو جوانی عطا کریں گے اور ان کو کنوارا بنا دیں گے اور اس کے بعد جنت میں داخل کریں گے. تو میرے کہنے کا مطلب جھوٹ نہیں ہے، میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. بڑھاپے کی حالت میں کوئی جنت میں نہیں جائے گی. جب دل کو سکون ہوا اور اس کے بعد گھر گئی. ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے سواری چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ہم آپ کو اونٹنی کا ایک بچہ دے دیں گے. تو کہا یا رسول اللہ میں بچے کو لے کر کیا کروں گا؟ تو حضور نے فرمایا بھلا کوئی سواری ایسی ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ چاہے کتنا بھی بڑا ہو جائے مگر وہ اونٹنی کا تو بچہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی مزاح فرمایا گیا جس میں جھوٹ نہیں اور سامنے والے کی دل جوئی، لیکن ایسا مزاح جس سے سامنے والے کا دل دکھے اس سے منع فرمایا. قرآن میں کہا گیا مردوں کا اس انداز سے مذاق نہ اڑائے اور عورتوں کا اس انداز سے مذاق نہ اڑائے. تمہیں کیا معلوم جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہو. اس میں دونوں طبقوں کا الگ الگ تذکرہ کیا. مردوں کی جماعت کا الگ تذکرہ، عورتوں کی جماعت کا الگ تذکرہ. یہ اسلام کا مزاج ہے. اسلام اختلاط نہیں چاہتا، اس لیے ہمارے معاشرے میں بھی مردوں اور عورتوں کو اختلاط سے بہت بچانا چاہیے. وہ چاہے شادی بیاہ کا موقع ہو یا چاہے دینی کام ہو، دونوں کاموں میں اختلاط سے بچانا چاہیے. جہاں اختلاط ہے، آج دیکھیے مخلوق تعلیم ہے، مخلوق ملازمت ہے، تو ہماری بچیاں آسانی سے ہمارے ہاتھوں سے جا رہی. یہ اختلاط اسلام کا مزاج نہیں ہے. مطلب مردوں کی مجلس الگ جس میں مردوں کا مذاق ہو اور عورتوں کی مجلس الگ جس میں عورتوں کا مذاق ہو. دونوں کا الگ الگ تذکرہ قرآن کر رہا ہے. اور پھر دوسرے نمبر کی بات بتائی کہ جن کا تم مذاق کر رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے افضل ہو اور ان کے دل میں تم سے زیادہ اللہ کا خوف ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو. کس بنیاد پر تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو؟ کس بنیاد پر تم ان کو جملے کس رہے ہو؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اور تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے. جن کا دل اللہ کے محبت سے پور ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل تقوی لوگ ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی کالے کلوٹے مگر دل اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں موجزن ہے. اذان کہتے تھے تو سین کا لفظ صاف ادا نہیں ہوتا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فطری طور پر بہت سے لوگ سین کو صا پڑھتے ہیں تو وہ اشہدو پڑھتے تھے، لیکن ایک محبت کی بنیاد پر اللہ نے کیا مقام دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت بلال کو بلاتے تھے تو کہتے تھے سیدنا بلال، اور ہمارے سردار بلال. حالانکہ تھے بہت کالے کلوٹے حبشی، لیکن اللہ نے کیا مرتبہ دیا. جب بھی مسجد نبوی کے سب سے پہلے مؤذن اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے پہلے مسجد نبوی کے مؤذن ہیں، جب بھی اذان دیتے تھے اور اشہد ان محمد رسول اللہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشارہ کرتے تھے. اس لیے آپ جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو اذان دینا چھوڑ دیا، دے ہی نہیں سکتے تھے. جب بھی یہ نام آتا تھا تو انگلی کس کی طرف اٹھائے، اس لیے مدینہ بھی چھوڑ دیا تھا کہ حضور کے بعد میں مدینہ میں کیسے رہ سکوں گا. ایک مرتبہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکویسٹ پر مسجد نبوی میں مدینہ میں آئے تھے اور اذان دی تھی. ساری عورتیں مدینہ سے باہر نکل گئی تھی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یاد تازہ ہو گئی، لیکن ان کا بھی مذاق اڑایا گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے.
ان کی पिंडलियां बहुत पतली थी, तो कुछ लोगों ने इनकी पिंडलियां देख करके हंस पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें मालूम है इन पिंडलियों का वजन कल कयामत के दिन उहुद पहाड़ से भी ज्यादा होगा और तुम इनका मजाक उड़ा रहे। हजरत सामित रदी अल्लाह तआला अन्हु ये बहुत ऊंचा सुनते थे, इसलिए सारे सहाबा इनको आगे जगह देते थे ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हदीसें सुन सके। एक मर्तबा फजर में मसबूक हो गए, रकात चली गई, और आमतौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के बाद अपना वाज बयान फरमाते थे। किसी ने कोई ख्वाब देखा होता तो हुजूर इसकी ताबीर बयान फरमाते, और हुजूर ने कोई ख्वाब देखा होता तो खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ख्वाब सहाबा के सामने बयान फरमाते। एक मर्तबा फजर में थोड़ा लेट हो गए तो सहाबा किराम ने जगा दी इनको, वो आए आगे, लेकिन एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगकर तशरीफ फरमा थे, तो इन्होंने आगे जगह नहीं दी, बल्कि वो हुजूर के करीब बैठे रहे, जिसकी वजह से इन्होंने मां के जरिए इनका एक ऐसा मजाक किया कि जिसकी वजह से वो सहाबी का दिल आजार हुआ और उनको सख्त तकलीफ हुई। उस वक्त ये आयत नाजिल हुई, ऐ ईमान वालों, ऐसा मजाक दूसरे का मत करो, हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो जिनका तुम मजाक कर रहे हो। इंसान दूसरे का मजाक क्यों कर रहा? अपने आप को बड़ा समझता है। अपने आप को बड़ा समझना, तकब्बुर, ये तो शरीयत के अंदर सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तकब्बुर तो मेरी चादर है, जो इसको खींचने की कोशिश करेगा उसकी टांग तोड़ के रख दूंगा मैं। तो दूसरे का तमस्कुर, जिसकी बुनियाद सामने वाले को तकलीफ पहुंचाना है, यह तो कतअन जायज नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे, मैं तो ये खौफ दिल में रखता हूं कि अगर मैं कुत्ते का भी मजाक करूं तो मुझे डर है कि अल्लाह ताला मुझे कुत्ता न बना दे। और हदीस में बयान फरमाया गया कि जो लोगों को तकलीफ देने के वास्ते मजाक करते हैं, कल कयामत के दिन उनको जन्नत के करीब बुलाया जाएगा और एक दरवाजा खोला जाएगा और इनको कहा जाएगा इसके अंदर से जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये पूरे रंज और गम के साथ उस दरवाजे के करीब आएंगे और दरवाजा उनके ऊपर बंद कर दिया जाए। फिर दूसरी मर्तबा दूसरा दरवाजा खोला जाएगा, जब करीब आएगा फिर बंद कर दिया जाएगा, और आखिरी मर्तबा, कई मर्तबा यह करने के बाद आखिरी मर्तबा दरवाजा खोला जाएगा, मगर ये लोग अब करीब नहीं आएंगे क्योंकि हमको जन्नत में दाखिल ही नहीं होने दिया जाता। तो ये चीज है सबसे बुनियादी चीज कि लोगों को दिल दुखाने के वास्ते उनका ऐसे अल्फाज से तस्कीरा करना, क्योंकि इससे मोहब्बत खत्म हो जाती है और नफरतें पैदा हो जाती है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग अल्फाज है, तो बहुत शाना बनता है, 1.5 शाना बन गया, तो ये सब कुछ समझता, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। ये चीजें हमारे मुआशरे को बहुत ज्यादा तबाही की तरफ ले जा रही है। एक आगे बढ़ता है, दूसरा टांग खींचता है, तीसरा आगे बढ़ता है, चौथा टांग खींचता है। इसकी वजह से हमारा समाज का कोई तबका ऊपर आने को तैयार नहीं है। ये बुरा अल्फाज, जराहात उस्तिनान लहल तियामु वला यल्तामु मा जरहल लिसानु, एक शायर ने कहा है, तलवारों के घाव तो भर जाते हैं, तलवारों के जख्म तो भर जाते हैं, मगर जबान के जो जख्म होते हैं वो कभी नहीं भरते। इंसान भूलता नहीं है, फुला मौके पर तूने मुझे ये कहा था। एक मर्तबा हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु को किसी ने कह दिया, या इब्न सौदा, ऐ काली कलोटी औरत के बेटे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी, अब बहुत ज्यादा गमगीन हुए। हजरत अबू ज़र रदी अल्लाह तआला अन्हु थे और कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नका इम्रुउन फीकल जाहिलिय्या, तुम्हारे अंदर से अभी तक जहालत खत्म नहीं हुई। वही जहालत की बातें। हजरत अबू ज़र रदी अल्लाह तआला अन्हु को इतना अफसोस हुआ कि आपने जाकर के माफी मांगी और अपना रुखसार जमीन पर रगड़ने लगे, और जिस शख्स के बारे में यह कहा था उससे कहा कि तू अपना पैर मेरे रुखसार पर रख, तब मेरी दिल की बेचैनी खत्म होगी, इससे पहले मेरी बेचैनी खत्म नहीं होगी। आज हम देखें कितनों के बारे में कितने गलत अल्फाज हमने कहे हैं। मुसलमान तो मुर्दों को भी छोड़ने को तैयार नहीं है, यह हालत बनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दों का तस्कीरा भी अच्छाइयों के साथ करो,
ان کو بھی یاد کرو تو ان کی اچھائیوں کا تذکرہ کرو، ان کی برائیوں پر پردہ ڈال دو۔ بھلا جو انسان مر چکا ہو اس کے بارے میں شریعت کی اور اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اس کا بھی تذکرہ کرو تو اچھائی کے ساتھ کرو۔ تو بھلا جو انسان زندہ ہے، یہ چیزیں ہیں۔ دیکھیے یہ سورہ حجرات میں سب سے بنیادی جو اس پر توجہ دی گئی ہے، یہ تعلیمات کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے، اور ہمارے پاس ہے تو اس تعلیمات پر عمل نہیں ہے۔ پھر خلاصے کے طور پر میں 2-3 باتیں جو بتائی تھی، ابھی 5 باتیں باقی رہ گئی ہیں، یہ تو صرف تمسخر پر بات ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، اللہ اور اللہ کے رسول کو حکم کو سب سے آگے رکھو، قول میں بھی اور عمل میں بھی۔ دوسری بات، جب کوئی بات سماج کے اندر پھیل جائے تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تیسری بات، 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، 2 گروپوں کے درمیان، 2 مسلکوں کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو آپ بے چین ہو جاؤ اور صلح کرانے کی کوشش کرو۔ اولن تو خود بھائی بھائی کو معاف کرنے کی عادت بنائے۔ گزشتہ جمعہ میں نے ایک حدیث سنائی تھی، 2 آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یہ منظر آپ کو آنکھوں دیکھا دکھایا جا رہا ہے تو آپ مسکرا رہے ہیں کہ 2 آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے، اس نے میرے اوپر ظلم کیا گیا، آپ مجھے اپنا حق دلوائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اپنا چہرہ اٹھا، اور اللہ تعالیٰ جنت کے مناظر اس کو دکھا رہے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہا ہے، باری تعالیٰ یہ کون سے نبی کا محل ہے، یہ کون سے صدیق کا محل ہے، یہ کون سے ولی کا محل ہے، یہ کون سے شہید کا محل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس شخص کا محل ہے جو ایک کام کر لے۔ اس نے کہا یا اللہ کیا کام ہے؟ کہا تو اپنے بھائی کو معاف کر۔ جس نے بھی اپنے بھائی کو معاف کر لیا وہ اس کا محل میں نے جنت میں یہ تیار کیا۔ ہمیشہ العفو خلق کریم، معاف کرنا اچھی عادت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا تھا، اس میں آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر میں نے اپنی زبان سے کوئی غلط بات کہہ دی ہو تو آئے اور میرا بدلہ اس دنیا میں لے لے، میں آخرت میں اللہ کی عدالت میں اس کا بدلہ نہیں دلوا سکوں گا۔ حالانکہ آپ نے کس کو تکلیف پہنچائی ہے؟ جنہوں نے پتھر برسائے ان کے سامنے بھی آپ نے پھول رکھے ہیں، جنہوں نے گالیاں دی ان کے بارے میں بھی آپ نے دعائیں دی ہیں۔ یہ آپ اپنی امت کو تعلیم دے رہے تھے، اپنے بھائیوں کو دل سے معاف کرو، سارے اختلافات بھول جاؤ۔ قرآن کریم میں کہا گیا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑو تمہارے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف اور ایسے جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی تمہیں سمجھنے کے لیے بیان یہ کی جاتی ہے جیسے آسمان اور زمین کی چوڑائی، اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں ہے جو تمہارے سمجھانے کے لیے مناسب ہو، صرف چوڑائی بیان کی گئی، لمبائی نہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا اعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی۔ کون ہے متقی؟ قرآن سمجھا رہا ہے۔ سب سے پہلا وصف بیان کیا گیا الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی لوگوں کا پہلا وصف یہ ہے کہ خوشحالی ہو یا تنگی ہو، ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ 10 لاکھ روپے ملے 1000 روپے دیے، 1000 روپے ملے 1 روپے اللہ کی راہ میں دیا، مگر خرچ کرنا نہیں چھوڑا۔ یہ پہلا وصف ان کا بیان کیا۔ دوسرا وصف بیان کیا والکاظمین الغیظ، ہمیشہ غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، پیتے ہی نہیں دل سے سامنے والے کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا معاف بھی نہیں واللہ یحب المحسنین، اوپر سے احسان بھی کرتے ہیں۔ ہر ایک انسان اپنے آپ کو سوچے قرآن مجھ سے بات کر رہا اور مجھے متقی بنانے کی فکر میں ہے۔ یہ آیات حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے خادمہ سے کہا کہ میرے لیے وضو کا پانی لاؤ۔ وہ وضو کا پانی لے کر کے آئی، لوٹے میں پانی تھا، پیر پھسل گیا، وہ سارا پانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گر گئے۔ اتنا خطرناک غصہ آیا ان کو، چونکہ خادمہ تھی لیکن وہ قرآن کی جاننے والی تھی۔ اس نے فوراً یہی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کی ہے، اور متقی کا ایک وصف یہ بیان فرمایا والکاظمین الغیظ، جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ اللہ کے لیے پی جاتے ہیں۔ مطلب آپ بھی غصہ پی جائیے،
تو انہوں نے کہا بالکل میں غصے کو پی جاتا ہوں۔ کہا آگے بھی اللہ نے فرمایا والعافین عن الناس، متقی تو وہ ہے غصہ پینے کے بعد دل سے معاف بھی کر دیتا۔ کہا میں دل سے معاف بھی کر دیا۔ کہا اللہ تعالیٰ آگے فرما دے واللہ یحب المحسنین، غصہ بھی پی جاتا ہے، معاف بھی کر لیتا ہے اور اوپر سے احسان بھی کرتا ہے۔ کہا میں تجھ پر احسان کر رہا، وہ آج سے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ مطلب قرآن کے جاننے کا اتنا فائدہ ہوا۔ خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بھی بنائے، اور ہمارے سماج میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہے ان میں سب سے زیادہ دوسروں کو خراب الفاظ سے یاد کرنا، اللہ ہمارے پورے معاشرے کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ایک بات آخری جو اس مہینے کے تعلق سے کہنی ہے، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس کی فضیلت کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رسول اللہ آپ ہفتے میں 2 دن مسلسل روزے رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کون سے 2 دن؟ کہا پیر کا دن اور جمعرات کا دن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے روزے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ پھر آپ سے پوچھا گیا رسول اللہ شعبان میں بھی آپ اتنے کثرت سے روزے رکھتے ہیں، کسی اور مہینے میں اتنے روزے آپ اتنے کثرت سے نہیں رکھتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کا مہینہ بھی رجب اور رمضان کے درمیان یہ بھی مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا عمل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں اچھی حالت میں رہوں، یعنی میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو رمضان کی تیاری میں کچھ روزے اس مہینے میں بھی رکھنے چاہیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نصف شعبان کے بعد روزے مت رکھا کرو، یعنی رمضان کے شعبان کے 15 دن پورے ہو جائے اس کے بعد روزے مت رکھا کرو۔ اس لیے مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ 3 حضرات کے علاوہ شعبان کے 15 دن کے بعد پھر روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے۔ پہلا شخص وہ ہے کہ جس کے گزشتہ سالوں میں کتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، وہ روزوں کی قضا کر رہا ہے، تو وہ شعبان کے مہینے میں 15 دن کے بعد بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے اس کی اجازت ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کی عادت ہے ہفتے میں وہ 2 دن روزہ رکھتا ہی ہے، اب وہ دن رمضان شعبان کے 15 دن کے بعد بھی آتے ہیں تو وہ اپنی عادت کے حساب سے اگر ان میں روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ وہ شعبان کے آخر تک اگر روزہ رکھے گا تو رمضان میں وہ کمزور نہیں پڑے گا، تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزے رکھے۔ لیکن جس کے بارے میں یہ خوف ہے کہ شعبان میں روزے رکھے اور رمضان کا استقبال نہ کر سکے تو اس کو چاہیے کہ شعبان کے 15 آخر کے دنوں میں روزے نہ رکھے، بلکہ رمضان کا استقبال پوری مستعدی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب میں ہوائیں چلی ہیں، شعبان میں اسی ہواؤں کے پریشر سے بادل پانی بھر کے اس حصے کی طرف جاتے گئے جہاں اللہ تعالیٰ بارش برسانے کا حکم فرماتے ہیں، اور رمضان میں پھر وہ بارش برستی ہے۔ کسی نے اس انداز سے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ رجب کا مہینہ کھیت میں بیج ڈالنے کا ہے، اور شعبان کا مہینہ اس کو سیراب پانی پلانے کا ہے، اور رمضان کا مہینہ اس کی کھیتی کاٹنے کا ہے۔ ہماری ظاہری تیاریاں ہو جاتی ہیں، گھر کو کلر لگ رہا ہے، ایسی وغیرہ درست ہو رہی ہے، سامان وغیرہ اچھے انداز میں خریدا جا رہا ہے، عید کی تیاری، مگر باطنی تیاری بھی ہونی چاہیے، ورنہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہلا عشرہ بھی کوتاہی میں گزر جاتا ہے، دوسرا عشرہ بھی کوتاہی میں گزر جاتا ہے، پھر تیسرے عشرے میں تھوڑا اللہ کا خوف غالب آ جاتا ہے تو تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں، مگر 27ویں رات ہو گئی کہ سب کی چھٹی، بلکہ طاق راتیں بھی ہمارے اکثر لوگوں کی بازاروں میں اور عید کی تیاری میں صرف ہو جاتی ہیں۔ اس لیے مہمان آنے سے پہلے جیسے مہمان کی تیاری ہوتی ہے، رمضان بھی اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہے، اس کی بھی تیاری ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہمان ہمارے پاس سے گزر بھی جائے اور ناراض ہو کر کے جائے اور آئندہ سال ہماری زندگی میں یہ مہمان نہ آئے، کیونکہ جس میزبان کے وہاں مہمان کا اکرام نہیں ہوتا وہ مہمان اس گھر میں بھی نہیں جاتا۔ بہت سارے اللہ کے بندے اور بندیاں
جو گزشتہ رمضان میں موجود تھی اور اس رمضان میں نہیں ہے۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا اور وہ اس دنیا سے اس دنیا چل بسے۔ بہت ممکن ہے کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو اس کی ہمیں پوری تیاری کرنی چاہیے، قدر بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائے اور رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان جیسے معزز مہمان کی پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔